السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کے بہترین حال میں رکھے۔ بچوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ہمارا جو نیا ٹاپک ہے وہ فقہ کا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے؟ تو فقہ کے معنی، مفہوم اور اس کی اہمیت آپ لوگوں کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ فقہ کے جو بنیادی ماخذ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی فقہ سے مراد کیا ہے؟ شریعت اسلامی قانون۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی قانون کے ماخذ کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ماخذ جو ہیں، بنیادی ماخذ 4 ہیں، ٹھیک ہے؟ بنیادی ماخذ 4 ہیں۔ کون کون سے تھے؟ قرآن، حدیث، اجماع اور فقہ۔ اور اس کے علاوہ اجماع اور قیاس۔ اس کے علاوہ کچھ ضمنی مواخذ بھی ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، آئیے آج ہم ان مواخذ کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ماخذ ہے، یعنی اسلامی قانون کا ماخذ اول، وہ ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کیونکہ کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو یہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے یہ قانون اسلامی کا سب سے بڑا، سب سے اہم ماخذ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اس کے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے ٹھیک ہونے میں، اس کے درست ہونے میں، اس کے حق ہونے میں کوئی کسی بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ یعنی ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کیا، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے جو راستہ دکھایا ہے، جو راہ دکھائی ہے، آپ اس کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور ٹھیک ٹھیک نازل کیا گیا، اور یہی اسلامی قانون کا سب سے بڑا ماخذ ہے۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی قانون کا جو سب سے بڑا ماخذ یعنی قرآن مجید، اس کی کب جو ہے اس کا نزول ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 41 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آپ نے جانا شروع کیا، ٹھیک ہے؟ عبادت کے لیے آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ تو کچھ عرصہ آپ وہاں پر تنہائی میں عبادت کرتے رہے کہ اچانک ایک رات، تقریباً رمضان کی 17ویں رات تھی وہ، جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور غار حرا میں قرآن پاک کی پہلی آیت جو ہے وہ نازل کی گئی۔ پہلی آیت جو نازل کی گئی کون سی ہے؟ وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیات ابتدا میں نازل کی گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے آپ کی ساری تفصیلات سن کر آپ کو تسلی دی اور اپنے کزن چچا زاد جو ہیں ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے گئیں اور انہوں نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ فرشتہ جو آپ پر نازل ہوا تھا وہ وہی فرشتہ تھا جو حضرت
موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو اس طرح جو ہے 6 مہینے کے بعد پھر دوبارہ وحی نازل ہوئی، اور اس 6 مہینے کے عرصے کو فترۃ الوحی کا عرصہ کہا جاتا ہے، اور دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو سورۃ مدثر کی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ٹھیک ہے، یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً وحی کا سلسلہ جاری رہا، اور وقت اور حالات کی مناسبت سے، وقت کے تقاضے کے مطابق آیات نازل ہو جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو کاتبین وحی سے لکھوا لیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ کون سی آیت اور کو کون سی صورت میں اور کس کے بعد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا، اور ہجرت الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں قرآن پاک کی سب سے آخری آیت جو ہے نازل ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو علماء کرام جو ہے بیان کرتے ہیں کہ امر اور نہی کے متعلق آپ پر کوئی آیت اس آیت کے بعد نازل نہیں ہوئی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 81 دن آپ زندہ رہے، اور اس طرح جو ہے قرآن پاک کی کل مدت جو ہے یعنی نزول قرآن پاک کی کل مدت 22 سال 2 مہینے اور 22 دن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے نزول قرآن کے 2 ادوار۔ کون کون سے 2 ادوار ہیں بچوں؟ سب سے پہلا دور جو ہے، جو ہجرت مدینہ سے پہلے کا دور ہے وہ، اور ہجرت مدینہ کے بعد کا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے نزول قرآن کے زمانے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور جو قیام مکہ کا دور تھا یعنی ہجرت سے پہلے کا دور، یہ کل 13 سال 5 مہینے اور 13 دن کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ابتدا جو ہے رمضان کی 17 تاریخ کو ہوئی، اور 1 ربیع الاول سن 54 تک وہ دور جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اس مدت میں قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا اس کو مکی دور کہتے ہیں، یا مکی حصہ کہتے ہیں، قرآن پاک کا مکی حصہ یا مکی صورتیں، مکی آیات، ٹھیک ہے، اور وہ دور مکی دور کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے ہجرت کے بعد والا، یعنی ہجرت کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، تو یہ عرصہ جو ہے 9 سال 9 مہینے اور 9 دن کا زمانہ ہے، جس کی ابتدا 1 ربیع الاول سن 54 سے شروع ہوئی اور 10 ہجری پر ختم ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس دور میں جو آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مدنی آیتیں یا بدری صورتیں۔ تو اس طرح قرآن مجید کا کل حصہ جو ہے یعنی مکی حصہ وہ 2/3 ہے، اور مدنی حصہ جو ہے وہ 1/3 ہے، اور قرآن پاک کی مجموعی صورتوں کی تعداد 114 ہے، اور جن میں سے مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے کہ قرآن پاک جو کلیات کی کتاب ہے۔ کلیات کسے کہتے ہیں؟ یعنی کلیہ ہوتا ہے اصول، ٹھیک ہے۔ جیسے میتھس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم کلیے پڑھتے تھے جن کو فارمولاز بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو اس اصول کچھ جو بیسک اصول بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک کے، باقی احکام انہی اصولوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو بچوں، قرآن پاک جو ہے وہ صرف امثال اور قصص کی کتاب ہی نہیں، بلکہ وہ ایک
شخصی اور اجتماعی زندگی کا ایک مکمل دستور العمل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی اور کتاب تو نازل نہیں ہوگی، تو اس لیے کتاب الہی یعنی قرآن مجید کے اندر ہی زندگی کے تمام مسائل کی جو ہے کلی تفصیلات، یعنی جو مجموعی تفصیلات ہیں، جو اصول بتائے یعنی زندگی کے تمام مسائل کے متعلق اصول بتا دیے گئے ہیں، ان میں جزوی جو ہے تفصیلات مذکور نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بیسک رولز ہیں وہ بتائے گئے ہیں، باقی ان کی تفاصیل جو ہیں وہ ہمیں حدیث اور فقہ کی کتابوں میں سے ملتی ہیں۔ جیسے نماز کا حکم ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ نماز کا اصول تو بیان کر دیا گیا کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن باقی چیزیں جو ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی رکعتیں کیا ہیں، اس کے جو اوقات کیا ہے، وہ کس طرح سے رکوع سجود کی تفصیل کیا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں باقی دوسری کتابوں سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے، حدیث اور فقہ کی کتابوں سے۔ تو قرآن پاک میں اصول بیان کر دیے گئے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں بچوں، ہر زمانے میں انسانی عقل اور شعور کی صلاحیت جو ہے یکساں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ اس کتاب میں صرف اصول بیان کیے جائیں، باقی جزیات بیان نہ کی جائیں، کیونکہ جزیات جو ہیں وہ ہر زمانے میں مختلف ہوتی ہیں۔ تو اب ہر زمانے میں ان جزوی تفاصیل کے جو احکام ہیں وہ علماء کرام پر ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر ان جزوی تفصیلات کو بیان کریں۔ اچھا جی، تو فقہائے کرام نے قرآن پاک کے اس حصہ سے بحث کی ہے جس کا تعلق فقہی احکام سے ہے، اور یہ حصہ جو ہے تقریباً 500 آیات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، جن میں سے عبادات کے متعلق 140 آیات ہیں، نکاح، طلاق اور وصیت کے بارے میں 170 آیات ہیں، اور خرید و فروخت، اجارہ، رہن، شرکت اور تجارت کے بارے میں 70 آیات ہیں۔ اجارہ کہتے ہیں جیسے قرض لین دین کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حدود اور تعزیرات کے بارے میں 30 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ حدود یعنی جو سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، جن جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کی ہیں ان کو حدود کہتے ہیں، اور تعزیرات یعنی جو سزائیں حکومت وقت کے سپرد ہیں کہ وہ جرم کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت وقت کو اختیار دیا گیا کہ وہ مجرم کو سزا دے، اسلامی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے سزا دے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعزیر۔ اور اس کے بعد قضا اور شہادت یعنی گواہی کے متعلق 20 آیات ہیں، اور اس طرح متفرق آیات جو ہیں 170 ہیں، یعنی جن کو مختلف جن کے ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایک فقیہ یا مجتہد کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان آیات کا علم بھی رکھتا ہو اور اس کو پتہ ہو کہ ان میں سے کون سی آیات ناسخ ہیں یا منسوخ ہیں، اور کون سی آیات جو ہیں مجمل ہیں یعنی مختصر ہیں، اور کون سی مفصل ہیں یعنی جن کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور کون سی آیات جو ہیں محکم ہیں اور کون سی متشابہ۔ محکم یعنی جن آیات کو تفصیل کے ساتھ اور جن کا واضح حکم ہے ان کو محکم آیات کہتے ہیں، اور متشابہ وہ آیات ہیں جن کا حکم قرآن پاک میں واضح طور پر بیان نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، ان کا جو صحیح معنی و مفہوم ہے وہ واضح نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں اس کے صحیح معنی کو بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ
یہ بھی ضروری ہے کہ ایک مجتہد یا فقیہ جو ہے وہ ان آیات کے بارے میں یہ معلوم کرے کہ وہ کس درجہ کی ہیں، یعنی فرض ہیں یا واجب ہیں یا سنت ہے یا مستحب ہے، یا اسی طرح جو ہے ان کی نوعیت کیا ہے، یعنی نہ کرنے کے متعلق ان کی نوعیت کیا ہے، ان کی غربت ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے قرآن پاک کی ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن پاک جو ہے وہ کلیات کی کتاب ہے، نہ کہ اس میں جزیات بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اگلا جو ٹاپک ہے فقہی احکام کے قرآنی اصول ہیں، یعنی قرآن پاک میں جو فقہی احکام بیان کیے گئے ہیں ان علماء کرام نے کچھ اصول اخذ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصولوں کو مد نظر رکھا احکام کو نازل کرتے ہوئے، کیونکہ انسانی طبیعت جو ہے وہ کمزور ہے اور مختلف مزاج کی طبیعتیں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام کے اندر بھی لچک رکھی ہے، کہیں تو سخت احکام ہے اور کہیں احکام میں نرمی کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن اصولوں کو مد نظر رکھا گیا ان کو ہم درج ذیل یعنی نام دے سکتے ہیں، ان کو پوائنٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نمبر 1 جو ہے عدم حرج ہے، نمبر 2 قلت تکلیف ہے، نمبر 3 تدریج ہے، اور نمبر 4 نسخ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے عدم حرج کا کیا مطلب ہے۔ یعنی حرج جو ہے عربی زبان میں اس کا مطلب ہے تنگی، ٹھیک ہے۔ عدم کا مطلب ہے نہ ہونا، کوئی کسی چیز کا وجود نہ ہونا۔ تو اب کیا معلوم ہوا، عدم حرج یعنی تنگی کے نہ ہونے کو، یعنی کوئی اسلام نے یہ چیز بنیادی طور پر یعنی اس اصول کو مد نظر رکھا ہے کہ کسی بھی حکم کو لاگو کرتے ہوئے جو ہے انسانی جان پر کوئی اگر تکلیف انسانی جان محسوس کرتی ہے تو اس تکلیف کو وہ جو ہے عدم حرج یعنی اس تکلیف کو کم سے کم کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی تکلیف تنگی کو دور کیا جائے، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی رخصتیں ہمیں دی ہیں، سفر کے دوران نماز قصر کرنے کی اجازت دی گئی، ایسے ہی روزہ نہ رکھنے کی سفر میں اجازت دی گئی، اور بوقت ضرورت حرام چیزوں کی اباحت، یعنی اگر آپ نے 3rd ایئر میں بھی پڑھا تھا، ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو کوئی مجبور ہو جائے، یعنی اتنا مجبور ہو جائے بھوک سے کہ اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی حلال اور پاکیزہ چیز موجود نہیں ہے، صرف حرام موجود ہے، تو وہ اس کو بھی اتنا ذرا سا کہ جان بچ جائے استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بوقت ضرورت حرام چیزوں کی اباحت، یعنی حرام چیزوں کا جائز ہونا، اجازت مل جانا، ٹھیک ہے۔ اور پانی نہ ملنے پر تیمم کر لیا جاتا ہے، جیسے سفر میں ہے یا ویسے کوئی پانی موجود نہیں ہے، یا پھر جیسے آج کل بجلی کا بہت زیادہ ایشو ہے تو بعض اوقات پانی موجود نہیں ہوتا، کچھ اس کی بھی شرائط ہیں، بہرحال یہ نہیں کہ ذرا سی 2-5 منٹ کے لیے لائٹ گئی تو آپ تیمم کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے تیمم کے بھی اصول و ضوابط۔ بہرحال تیمم بوقت ضرورت تیمم کی اجازت مل جانا، یا بہت زیادہ بیماری کی صورت میں بھی جب وضو کرنا یا پانی کا استعمال کرنا نقصان دیتا ہو تو تب بھی تیمم کی اجازت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جو ہے یہ کچھ مثالیں ایسی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ اصول مد نظر رکھا کہ انسان کو کم سے کم تکلیف دی جائے، جیسے فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا، اس کو مکلف نہیں بناتا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ
سختی کا ارادہ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے قلت تکلیف. عدم حرج کا لازمی نتیجہ ہے قلت تکلیف. تو جو شخص قرآن پاک کا مطالعہ کرے یا ان اصولوں کو مد نظر رکھے تو وہ بخوبی جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی انسانی جان پر تکلیف کو کم سے کم کیا ہے، اور ان کا مطالعہ جو ہے نہایت آسان ہے کیونکہ ان کی تعداد بھی کم ہے، اور تھوڑی سی مدت میں جو ہے تھوڑی سی مدت میں ان پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے تو تمام احکام سامنے آ جاتے ہیں، ان کا علم حاصل ہو جاتا ہے. اور تیسری بات ہے کہ ان پر آسانی سے عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی یعنی تفصیل قرآن پاک کے اندر مکمل طور پر موجود ہے کہ اگر آپ قرآن پاک سے ہی ان کے احکام کو یعنی بغیر دوسری کتابوں کا مطالعہ کیے جو ہے ان اصولوں کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس اصول کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا. اچھا جی، اس کے بعد تیسرا اصول جو مد نظر رکھا گیا وہ کیا ہے؟ تدریج ہے، کہ انسان کو تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنایا قرآن پاک کے اندر، جو احکام نازل فرمائے، تو ان کے اندر تدریج کا اصول مد نظر رکھا. اب تدریج کسے کہتے ہیں؟ تدریج کا لفظ درجہ سے نکلا ہے، یعنی درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ جس کو ہم کہتے ہیں. کہ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے احکام جو ہیں قرآن پاک کے اندر نازل کیے گئے کہ جن کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ان احکام کو لاگو کیا گیا، ایک دم سے لاگو نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں انسانی فطرت ہے کہ ایک انسان جب کسی چیز کا عادی ہوتا ہے، کوئی عادت اس کے اندر راسخ ہوتی ہے، تو اس کو اگر چھڑانا مقصود ہو تو پھر اس کو اگر ایک دم کہہ دیا جائے کہ آپ یہ عادت چھوڑ دیں تو اس انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کو آہستہ 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 جو ہے وہ ہٹایا جائے اس عادت سے، تو پھر وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس عادت کو چھوڑنا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں عرب کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن کا نزول ہوا تو اس وقت بہت ساری ایسی جو گھٹیا اور بری عادات تھیں، جیسے شراب نوشی ہے، جوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھیں یہ چیزیں، اور اگر ان کو ایک دم کہہ دیا جاتا کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں تو وہ شاید اسلام سے ہی متنفر ہو جاتے، کہ ان کی پسندیدہ ترین چیز جو ہے وہ اس سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے، اس کو حرام کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان احکام کو یعنی آہستہ آہستہ نازل کیا. سب سے پہلے جو ہے ان احکام کو برا کہا گیا، پھر مزید کچھ اوقات میں ان کی، جیسے سب سے پہلے شراب کے بارے میں جو ہے، شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت نازل فرمائی وہ کیا تھی کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان دونوں چیزوں میں یعنی شراب اور جوئے کے اندر جو ہے بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن کچھ منافع بھی موجود ہے. تو اس لیے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے منافع یا فائدے سے زیادہ ان کا گناہ بڑا ہے. یعنی اس طرح ایک انسانی ذہن کو تیار کیا گیا کہ ہم جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ بظاہر ہمیں فائدہ مند لگ رہی ہے لیکن اس کا نقصان جو ہے اس فائدے سے بڑا ہے، اس کا گناہ بڑا ہے. اس طرح کچھ لوگ جو تھے وہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے والا ہے. تو بہرحال اس کے بعد اس اظہار ناپسندیدگی کے بعد کچھ عرصہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کی گئی اور کوئی حکم نازل نہ ہوا، تاکہ یہ ذہن جو ہے یہ تیار ہو جائیں کہ اب اگلا حکم نازل ہونے والا ہے. تو اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو تم نماز کے قریب اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کہ تم
نشے کے حال میں ہو، اور نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی پورے ہوش و حواس میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب صحابہ کرام کا آپس میں نماز کے اوقات میں جھگڑا ہوا اور وہ نشے کی حالت میں تھے، کچھ صحابہ کرام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات میں شراب کو حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا تھا کہ جب نماز کا حکم یعنی جب نماز کا وقت آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کہ کوئی بھی مخمور شخص نماز کے لیے نہ آئے، یعنی جس نے نشہ کیا ہوا ہو وہ نماز کے لیے نہ آئے، تو تقریباً آدھے لوگوں نے تو ویسے ہی شراب کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ نماز کی پابندی کرتے تھے، اور وہ ایسے وقت میں شراب نہ پیتے تھے جب انہیں اندیشہ ہوتا کہ ہم نشے کی حالت میں ہوں گے اور کہیں ہماری نماز نہ چھوٹ جائے۔ تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر مکمل طور پر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، تو اس وقت ذہن جو تھے وہ پہلے سے ہی تیار ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ جوا اور بت اور پانسے کے تیر، یعنی یہ تو بس شیطان کے ہی کام ہیں اور یہ بری باتیں ہیں، اس لیے تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان جو ہے وہ تمہارے درمیان جوئے اور شراب اور جوئے کی وجہ سے دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان کینہ ڈال دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں نماز سے بھی روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب کیا تم رکنے والے ہو؟ تو جب یہ حکم نازل ہوا تو تمام صحابہ نے کہا انتہینا ربنا، اے ہمارے رب اب ہم رک گئے۔ اگر تو اس طرح کہتے ہیں کہ جس دن شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب بہا دی، تو مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہہ رہی تھی۔ تو اب یہ کس چیز کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کو مد نظر رکھ کر تدریجاً جو ہے شراب کی حرمت کا حکم نازل کیا۔ اگر ایک ہی دم سا پہلے دن کہہ دیا جاتا کہ شراب مت پیو تو وہ شاید اس کو جلدی نہ چھوڑ پاتے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب چوتھا حکم ہے، چوتھا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ نسخ۔ نسخ کے کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو ہٹا دینا، ختم کر دینا، منسوخ کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو قرآنی اصول کے اس جو ہے قرآن پاک کے اس اصول یعنی نسخ کے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ سابقہ حکم کو ختم کر دیا جائے، جیسا کہ اسلام نے ما قبل شریعت کو بالکل ہی منسوخ کر دیا، اور مفسرین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے ما ننسخ من آیت او ننسیها ناتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سابق نبیوں کی شریعت کے منسوخ کرنے کی طرف اشارہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم جو بھی آیت یا حکم نازل کرتے ہیں یا منسوخ کرتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ سے اس سے بہتر یا اس جیسا کوئی حکم نازل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو یعنی ایک معنی ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات اور تقاضے کے لحاظ سے جو حکم پہلے موجود ہوتا ہے، یعنی ایک حکم پہلے نازل کرتے ہیں، پھر اس میں تبدیلی کر کے اس میں تھوڑی سی یعنی چینج لے آتے ہیں، ترمیم کر دیتے ہیں، تو وہ اگر یعنی جیسے عام حکم ہے تو اس کو خاص کر دیتے ہیں، یعنی پہلے وہ سب کے لیے تھا، اب یا تمام حالات میں تھا، ہمیشہ تھا وہ حکم، اور اب مخصوص حالات میں یا مخصوص لوگوں کے لیے وہ کر دیا، خاص کر دیا گیا۔ مطلق ہے تو مقید کر دیا گیا، یعنی اس کے ساتھ کچھ شرائط لگا دی گئیں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ اس میں اس آیت میں یا اس حکم میں کچھ ترمیم کر دی جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کے اس طریقہ کار سے
یہ اصول مستنبط ہوتا ہے کہ جو قوت نافذہ ہیں، یعنی جو اس وقت کے مفتیان حضرات ہیں، مفتی اعظم ہیں اور باقی جو اہل فتویٰ حضرات ہیں، وہ وقتی جو ہے مسائل اور وقتی حکمتوں کے پیش نظر جو شریعت کے فروعی احکام ہیں ان میں ترمیم یا تبدیلی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقہ کار سے علماء کرام نے استحسان، استصلاح اور تبدیل احکام و تبدیل زمانہ وغیرہ کے اصول اخذ کیے ہیں اور انہیں ماخذ قانون کے زمرہ میں شمار کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. صحابہ کے نزدیک قرآن مجید کی منسوخ آیات کی تعداد 500 ہے اور بعض اکابر محققین مثلاً قاضی ابن العربی مالکی اور جلال الدین سیوطی وغیرہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 20 یا 21 ہے، لیکن شاہ ولی اللہ کے نزدیک صرف 5 آیات ایسی ہیں جن کو منسوخ تصور کیا جاتا ہے، اور پھر آج کل کے رجحان کے مطابق قرآن پاک کی کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے، یعنی مختلف قسم کے حالات میں مختلف آیتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، آج کا ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.